بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے محلے میں ایک لڑکا تھا، کینیڈا رہائش پذیر تھا۔ اس کی شادی اس کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ بچپن ساتھ گزرا تھا، سو ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ مجھے اس کی شادی کے بارے میں بالکل کوئی علم نہ تھا، نہ ہی میں اس کی بیوی کو جانتا تھا۔ 15 سال کے بعد وہ اچانک میرے گھر آیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ سیکیورٹی سے ملنے کے بعد کہنے لگا شاہد سے ملنا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، لیکن میں اس کو نہ پہچان سکا۔ خیر جب کچھ قربت ہوئی تو اس کو پہچان گیا۔ عرفان صاحب آپ اچانک گلے لگایا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا، سر کے بال جھڑک چکے تھے، گنجا پن آ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا شاہد صاحب آپ تو بالکل نہیں بدلے، جیسے 15 سال پہلے تھے ویسے ہی ہو۔ میں مسکرایا، نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے، صرف ظاہری شکل نہیں بدلی، باقی دل، احساس، سوچ، خیالات سب کچھ بدل چکا ہے، کچھ بول چکا ہے۔ خیر چائے منگوائی۔ اس کا لہجہ کچھ دھیما ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا شاہد مجھے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ میں مسکرایا، عرفان صاحب کیسا گناہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرفان اچھا بھلا جوان مرد تھا، چائے کا کپ سائڈ پہ رکھا۔ شاہد میری شادی ایک بہت پیاری اور پاک دامن لڑکی سے ہوئی تھی۔ ماں باپ نے رشتہ کیا تھا، ابو تو تھے نہیں، امی کو انکار نہ کر سکتا تھا۔ رشتہ ہوا، شادی ہو گئی۔ وہ بہت اچھی تھی، لیکن ہماری سوچ مختلف تھی۔ میں کینیڈا رہتا، اس لیے شراب پینا میرے لیے کوئی عام سی بات تھی۔ اسے سگریٹ اور شراب سے سخت نفرت تھی۔ 1 سال کے بعد ہم میں بہت جھگڑے ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا، 2 بیٹیاں اللہ نے دی۔ وہ حاملہ تھی۔ ایک دن ہمارا کسی بات پہ جھگڑا ہوا۔ میں اسے طلاق دے کر چلا گیا۔ میں واپس نہ پلٹا۔ 8-10 سال گزر گئے اسے چھوڑے ہوئے۔ میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، جائیداد ہے، لیکن میرا دوبارہ بائی پاس ہو چکا ہے۔ شاید اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی داغ دے جائے۔ وہ رو رہا تھا، میرے ہاتھ پکڑ لیے، شاید میں اسے اپنے بچوں کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، مجھ میں ہمت نہ تھی، پھر بھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عرفان اللہ سب بہتر کرے گا، تم اداس نہ ہو۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ شاید میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ بھلا میری آن اور میرے غرور نے ان کو نہ جانے کتنے درد دیے ہوں گے۔ میں اپنے بیٹیوں کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ شاید مجھے میری بیوی بچوں کے پاس جانا ہے۔ میں اپنا سب کچھ لٹا دوں گا۔ میں نے پوچھا کہ دوسری شادی کیوں نہ کی؟ کہنے لگا مجھے اس رشتے سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے کسی عورت کا یوں ساتھ اچھا نہ لگتا تھا، لیکن جب سے میں بیمار ہوا ہوں مجھے احساس ہونے لگا ہے ہم سفر کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کو تسلی دی، چونکہ میں خود بیمار تھا۔ اسے گھر جانے کا کہا، اسے یقین دلایا کل اس کی بیوی کے پاس ہم دونوں ضرور جائیں گے۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں فارغ ہوا۔ بارش ہو رہی تھی۔ وہ بھیگا ہوا میرے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، سو چکی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ رات بھر سویا نہیں۔ مسکراتے ہوئے آیا، شاہد اب چلیں؟ میں مسکراتے ہوئے اس کو کہنے لگا کہ ابھی بیٹھ جاؤ۔ پھر ناشتہ منگوایا۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ مجھے کچھ کام تھا اپنے NGO کا، وہ بھی میں نے ختم کیا۔ 9 بج رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، کبھی موبائل دیکھتا، کبھی گھڑی کی جانب دیکھتا۔ میں اس کی بے چینی سمجھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ وہ بتانے لگا میری بڑی بیٹی کا نام شانزے ہے، وہ اپنی کار لے کر آیا تھا۔ مجھے یاد ہے اس کی پیاری سی آنکھیں، اسے میں نے گود میں بھی اٹھایا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی آرزو، ننھی سی کلی، ان کا رونا ہنسنا
میرے کانوں میں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے سامنے بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا، شاید مجھے میرے بچوں سے ملوا دینا، میں اپنی بیوی کو بھی منا لوں گا۔ میں سوچ میں گم تھا، ہے غصے میں کیے گئے فیصلے جدا تو کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پچھتاوا ضرور دیتے ہیں۔ دل میں ایک ٹھیس ضرور اٹھتی ہے کہ کاش کوئی جدا نہ ہوتے۔ تھوڑا سا جھک جانا کیا ہی خوبصورت عمل ہے۔ ہم گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس نے اپنے سسرال کے گھر کے سامنے گاڑی روک دی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ 10 سال بعد وہ وہاں لوٹا تھا، شاید یہ ہے میری بیوی سجل کا گھر۔ دروازے پہ دستک دی۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹا لڑکا باہر آیا، ہم دونوں کو دیکھ کر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے نام پوچھا، پھر پوچھا اپنے پاپا کو بھیجو۔ وہ آہستہ سے بولا، پاپا نہیں ہیں، مما ہیں۔ دوڑتا ہوا گھر میں گیا۔ اتنے میں ایک عورت باہر آئی، وہ عرفان کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تم یہاں؟ وہ عورت عرفان کی بیوی کی بھابھی تھی۔ عرفان رونے لگا، بھابھی سجل کہاں ہے؟ بھابھی غصہ کرنے لگی۔ میں نے سمجھایا، پلیز غصہ نہ کریں۔ خیر مختصر یہ کہ بھائی بھی آ گئے سجل کے۔ معلوم ہوا ماں باپ مر چکے ہیں، سجل کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے تھے۔ وہ دوسرے محلے میں کرائے کے گھر میں اکیلی رہتی ہے بچوں کے ساتھ۔ ہم وہاں چل دیے۔ وہ کچا سا مکان، لکڑی کا دروازہ، گھر تو برائے نام تھا۔ دستک کیا دیتے اندر داخل ہوئے۔ گوری چٹی سی، بالکل ایک گڑیا، پرانے سے کپڑے پہنے، نلکے کے پاس بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ دوسری لڑکی ننگے پاؤں جھاڑو دے رہی تھی۔ عرفان دیکھتے ہی اپنی دونوں بیٹیوں کو پہچان گئے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ وہ اتنی زور زور سے رو رہے تھے کہ محلے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میری شانزے، میری اذنا سینے سے لگا کر اتنا رویا کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ بچیاں نہیں جانتی تھی کہ ان کا بابا ہے، وہ ڈر گئی تھی۔ پیار سے پوچھا، مما کہاں ہیں؟ شانزہ آہستہ سے بولی، مما سکول گئی ہیں سموسے بیچنے۔ اتنے میں کھلے ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے آئی، پرانے سے کپڑے، بری حالت، ساتھ چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے جیسے ہی عرفان کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر کہنے لگی، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ 10 سال بعد کیا کرنے آئے ہو؟ مر گئے ہو میرے لیے تم۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ عرفان سجل کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ لیے۔ سجل معاف کر دو مجھے۔ سجل نے انکار کر دیا۔ چل میرے ساتھ اپنے گھر۔ وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ عرفان رو رہا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ سجل کو میں سائڈ پہ لے گیا، اسے سمجھانے لگا، اسے بتایا عرفان بیمار ہے، وہ موت سے لڑ رہا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے۔ مانا اس سے غلطی ہوئی تھی، مانا اس نے ظلم کیا تم پر۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھ ذرا، وہ کتنا تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ جانتی ہو سجل، وہ ساری رات نہ سویا تھا، وہ ساری رات میرے گھر کے باہر کھڑا رہا، کل تم سے ملے گا، بچوں سے ملے گا۔ سجل دیکھو وہ کتنا بے بس ہے۔ آج سے پہلے 10 سال اس کی آنا نے بیٹیوں کی خوشیاں چھین لی، اب تمہاری آنا برباد کر دے گی۔ تم دونوں اپنی ضد میں اپنے بچوں کو کیوں بن موت مار رہی ہو؟ شاید سجل کو احساس ہو گیا تھا، وہ تو جیسے نہ جانے کب سے منتظر تھی عرفان کے آنے کی۔ وہ عرفان کے سینے سے لگ گئی، بیٹیوں کو چومنے لگا، کبھی ہاتھ چومتا، کبھی چہرہ۔ تینوں بچوں کو سینے سے لگایا، سجل کا ہاتھ پکڑا، کار میں بٹھایا، جانے لگا۔ وہ اپنی خوشی میں بھول گیا تھا کہ شاید بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا، یا اللہ تم نے ان کو سمجھ کی عطا کی اور ایک کر دیا۔
کار تھوڑی دور گئی، پھر رکی، واپس آئی۔ عرفان جلدی سے اتر کر آیا۔ شاہد بھائی، میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں نے عرفان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عرفان، جاؤ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو، خوش رہو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ بچے بار بار کار کو دیکھ رہے تھے، کبھی بابا کی طرف دیکھتے۔ شاہد کی بات سمجھو میرے معاشرے کے لوگوں، میں تم لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں چیخ چیخ کر نصیحت کر رہی ہوں، میں سچی بات آپ کے دل کو صدقہ کر رہی ہوں۔ پلیز شاہد کی کہی بات کو دل میں بسا لو کہ نہ زندگی سدا ہے، نہ آنا باقی رہے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔